ساتھ جو ہمارا ایمانی تعلق ہے، اس ایمانی تعلق کے اظہار کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جو بھائی ہیں ان کے والد محترم، گھر والے، اللہ ان سب پہ کرم فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی یہ توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے ان کی اولاد پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یقیناً یہ اللہ کا اس کے گزرے دور میں بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ یہ فضل جاری و ساری فرمائے اور اپنی جناب سے اس پر بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مقصد بھائی کے لیے دعا ہے اور اظہار ثواب ہے۔ اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر مہربانی کا جذبہ چھپا ہوا ہے۔ ظاہراً ختم پاک ہے، ایک ٹائٹل ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، ایک دعا ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ اظہار ثواب ہے، یہ صرف نام نہیں، اس کی حقیقت ہے۔ اگر میں ایک جملے میں بتانا چاہوں تو یوں سمجھیے گا کہ کوزے میں دریا بند ہے اور اس کے ارد گرد قرآن و حدیث ہے، اور یہ جو مفہوم ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ احسان ثواب ہمدردی کا نام ہے، دعا ہمدردی کا نام ہے، کسی کو کھلانا ہمدردی کا نام ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے جو ایمان کی بنیاد پہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کا اظہار ختم پہ بھی ہوتا ہے، اس کا اظہار دیگر مواقع پہ بھی ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ بھی ہوتا ہے، غمی کے موقع پہ بھی ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایمانی بھائی ہے، اور ایمانی بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مومن بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھا جائے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا جائے۔ اپنے کو نہیں سیٹ کرنے کی سوچ بلکہ اسے سیٹ کرنے کی سوچ یہ اختیار کی جائے، اسے مضبوط کرنے کی سوچ اختیار کی جائے۔ یہ سوچ، یہ جذبہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے، اس سے جو اظہار ہوتا ہے اس موقع پہ، اس اظہار ثواب کہتے ہیں۔ دعا بھی اسی معنی میں ہے، اور یہ جذبہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک قدم پہ کھڑے ہو کر ساری زندگی عمل کرتا رہے، وہ مقام نہ پا سکے جو اس دل سے اس نے ایک مرتبہ پیار کا جملہ کہا ہے اور اس کا بازو بن گیا ہے، اس کا سہارا بن گیا ہے، اسے ڈوبنے سے بچایا ہے، اسے گرنے سے اٹھایا ہے، اسے مضبوط کر دیا ہے، اس کا درد رکھا ہے۔ اللہ اس میں جو عطا فرماتا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے اس کے لیے کوئی نیچر ہی نہیں ہے، وہ گن کے بتا دیں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ آج یہ ختم کی حقیقت ہے، کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کھانے کا نام ختم ہے۔ ہم نے کہا نا، غلط بات ہے، کھاتے تو آپ سے بھی بہتر ہیں، ہم گھر میں بھی کھاتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں۔ ادھر کو دیگ پک جائے گی، ہم تو گھر میں دیگ سے بھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمدردی کا مسئلہ ہے۔ ہم مومن ہیں، اور مومن کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ وہ بھائی کے لیے سہارا بن جائے۔ زندہ ہے تو پھر بھی، اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر بھی، یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے، یہ ہمیں ایمان نے بتایا ہے، اور ایسے مسلم یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بھائی زندہ ہو پھر بھی اس کے دل کو جیتے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے پھر بھی ایسے کام کرے کہ اس کا دل خوش ہے۔ اور اس پہ جو رب عطا فرماتا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے صوفیہ نے کہا اے دل جیت لو، کیا کرو؟ بولو تو صحیح، تراز تو نہیں ہو رہی، کیونکہ آج میرا ذہن ہے کہ میں اخلاق کے والے سے گفتگو کروں، جس میں ہم کہاں تک گرے ہیں۔ بھائی سے گر گیا ہے، بھائی کس کی بات کرتے ہیں؟ یہاں تو بہن کی دشمن ہے، یہاں تو بھائی کا دشمن ہے، یہاں
بیٹے کا بیٹا باپ کا دشمن ہے، یا باپ کے پیار میں بھی فرق آ گیا ہے، یا ماں کے پیار میں بھی فرق آ گیا ہے۔ جو 4 پیسے زیادہ دے اسے محبت ہو رہا ہے، جو بچہ ماں نہ دے سکے ماں کی محبت کا معیار ہو رہا ہے۔ پہلے کیا معیار تھے، پہلے کیسی مائیں ہوتی تھی، پہلے کیسے باپ ہوتے تھے، کیسے بھائی ہوتے تھے، کیسے بہنیں ہوتی تھیں۔ اصل بھائی وہی ہیں، بہنیں وہی ہیں، ماں بھی وہی ہیں، باپ بھی وہی ہیں۔ پہلے جو باپ تھے، جو مائیں تھیں، ان پہ آمنہ کے نام کی نگاہ تھی۔ پہلے جو ماں باپ تھے، جو بھائی بہن تھے، وہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کے ولیوں سے وہ نور لیتے تھے، اچھوں کی صحبت اختیار کرتے تھے، انہیں علم دین ملتا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ باپ کا مقام کیا ہے، اور باپ کو پتہ ہوتا تھا کہ بیٹا کیا ہے، ماں کو پتہ تھا بیٹا کیا ہے، بیٹی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس سے کرنے سے رب کتنا خوش ہوتا ہے، بھائی کا کنگا منگنے سے رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب دین سے دوری ہوئی، اسلام سے دوری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں کمی آئی، تو پھر یہ حال ہوا کہ اولاد اور ماں باپ میں فرق آ گیا ہے۔ کوٹھی والوں سے اور پیار ہے، اور جو ایک چکی میں ان سے اور پیار ہے۔ کوٹھی والے کو سلامی ہے، اس بیٹے کو اس طرح پوچھے نہیں جا رہا کیا وہ ماں کا بیٹا نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر کہیں گے دین سے دوریاں ہیں، اسلام سے دوریاں۔ ماں کے لیے کوٹھی ہو، بنگلے ہو، بیٹا ہے، باپ کے لیے کوٹھی ہو، بنگلے ہو، بیٹا ہے، بھائی کے لیے بھائی ہے، ایسا ہے یا نہیں، بھائی ہے۔ یہاں بھائی میں بھی معیار ہے، پیسے والا جو کہے وہی ہے، غریب حق میں بھی ہو اس کی بات ہی کوئی نہیں، بھائی ہو، بہن ہو، ماں باپ ہو، اس کا فیصلہ نہیں قبول ہوگا، فیصلہ اس کا قبول ہوگا جس کے پاس مال ہے، جس کی کوئی باہر کی بات چلتی ہے، چاہے جھوٹا ہو، فراٹیا ہو، چور ہو، چکا ہو، اس کی عزت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین سے دوری، ہمدردیاں کہاں گیا، جذبہ کہاں گیا اسلامی؟ لوٹوں کا نام ہے، اب مسجدوں میں بھی مسئلہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہو، اس کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ نوٹ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، چودھری نہیں ہے، چودراج نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، غریب ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، دنیا کا کتا ہو، ایک نماز بھی پڑھ لے، سلام لے، کیا ہونا ہے ہمارا؟ پھر کیا ہوگا ہمیں؟ صحیح نہیں ہوں گے، تباہی نہیں ہوں گے، نا ہم نے دولت دیکھ کے سلام نہیں کرنی، ہم نے کوٹھی دیکھ کے سلام نہیں کرنی، ہم نے پیسہ دیکھ کے سلام نہیں کرنی، ہم نے شہرت کے لیے سلام نہیں کرنی، ہم نے جسے بھی سلام کرنی ہے آمنہ کے لحاظ سے کرنی ہے۔ ہم ایمانی بھائی ہیں، مال دیا اور دے اور کرم فرمائے، لیکن مال دیکھ کے نہیں جھکیں گے، یار کی محبت دیکھ کے جھکیں گے۔ یہ حضور کا ہے، یہ اللہ کا ہے، ہاں حقیقی بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا میں ایک بات کر کے آگے چلوں، مفتی نعیم الدین مفتی احمد جان حنائی علیہ رحمۃ الرحمان نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا ایک بھائی ہے خونی اور ایک بھائی ہے ایمانی۔ بولے ذرا کتنے بھائی ہیں؟ ساری کہاں سے بھائی آ گئے؟ آج نئی بولی آ رہی ہے، ساری بھائی کو 13 بھائی ہوگا، کافر کے بھائی ہیں، مومن کے بھائی ہیں، تاجان میں ساری ہمارا بھائی نہیں ہے، کوئی یہودی ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا بھائی آمنہ کے نال کا غلام ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور کو ماننے والا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے۔ تو 2 ہی ہمارے تعلق ہیں، ایک تو خونی بھائی ہے اور ایک ایمانی بھائی ہے۔ کیا ہے؟ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک تیرے خون کی وجہ سے بھائی بنا ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھائی بنا ہے، اس لیے تیرے بھائی سے بھی زیادہ مقام اس کا ہے جسے محبت خدا محبت مصطفیٰ نے بھائی بنا دیا ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب ہم بھائی سمجھے گے تو تقاضا ہوگا، ہم باپ کو باپ سمجھے گے تو کوئی بات ہوگی نا، ہم ماں کو ماں سمجھیں گے تو بات ہوگی نا، لیکن سمجھیں گے تو تب جب انہیں علم سکھائیں گے۔ ادھر بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں انجینئر پہلے بنانا ہے، ڈاکٹر پہلے بنانا ہے، اسے ہم نے ڈاکٹر پہلے بنانا ہے۔ غلامی مصطفیٰ کا کس کو پتا، محبت مصطفیٰ کا کسے پتا کہ اسے خدا کا بندہ بھی بنانا ہے کہ نہیں، اسے بچانا بھی ہے کہ نہیں، اسے غلام مصطفیٰ بنانا ہے کہ نہیں، اس کے آخر بھی سوچنی ہے کہ نہیں کہ یہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ مجھ پر اب آزمائش آنے والی ہے، بچہ آ گیا، آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب تربیت کرنی ہے، مجھے آپ کی پوچھ ہونی ہے، بیٹے کو بچایا کیسے،
لیکن ادھر تو چھوٹے جیسے بڑے تک یہی ذہن ہوتا ہے کہ کوئی انگلش میڈیم اچھے سے اچھا اسکول ہوگا, وہاں بچے کو ڈالیں گے, وہاں بچہ انگریز بنے گا, پیسے کمائے گا, دولت کمائے گا. جس باپ کی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سوچ دولت کی ہے, اس بچے کا کیا بنے گا. جو مومن ہیں وہ دولت کی طرف نہیں بنتے, انہیں پتہ ہے ہمارا خالق کائنات اللہ عز و جل ہے, اس نے وعدہ فرما رکھا ہے تجھے بھی دوں گا, جو آگے تجھے دوں گا اسے بھی میں ہی دوں گا. اسے کی بچپن میں پریشانی تو پھر اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں, گھر سے پتہ ہی کوئی نہیں, تو پھر کیا ہوگا, بھائی بھائی میں لڑے گا, بہن بہن میں لڑے گی, ختم کی برائے نام رہ جائیں گے. اور جسے ہمارے ہاں ایک تانا دیا جاتا ہے کہ یہ ایک رسم ہے, حقیقت کوئی نہیں, حالانکہ حقیقت ہے. رسم کیوں کہتے ہیں, ہمارا طریقہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے کہ باہر تو ڈانگے مارتی ہیں, ایک دوسرے کا سر پھاڑتی ہیں, جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو دعائیں کرنے آ جاتے ہیں, پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں, جب وہ زندہ ہوتا ہے اس کا سہارا بھی نہیں بنتے, اسے دعا بھی نہیں لیتے, اور پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے دیکھ میری طرف سے, دوسرا کہتا ہے ناشتہ میری طرف سے. تو پہلے کہاں تھے, پہلے وہ مومن نہیں تھا, پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا, پہلے کوئی تعلق نہیں تھا, وہاں کہاں. اور پھر جب ختم ہوتا ہے تو وہ جو سال کی پوری زندگی نظر نہ ہو, فوتگی میں نظر آ جاتی. اب کہاں سے آئی, اب یہ چچا کہاں سے آ گیا, اب یہ تایا کہاں سے آ گیا, پھوپھی کہاں سے آ گئی, خالہ کہاں سے آ گئی. پہلے نہیں تھی خالہ, پہلے پھوپھی نہیں تھی, پہلے ایمانی بھائی نہیں تھے, کیا حیثیت نہیں تھی, اور منہ سے بول بھی نہیں سکتے تھے تیرا کیا حال ہے, بتا کیسا تیرا سلسلہ چل رہا ہے, یہ پوچھ بھی نہیں سکتے. لیکن کریں کیا کریں, کس کس کی تربیت کریں. پھوپھی کہے گی اس نے کر دیا, خالہ کہے گی اس نے کر دیا, بیگم کہے گی اس نے کر دیا, ماں کہے گی اس نے کر دیا, تجھ میں بھی تمیز ہو گیا, تجھ میں بھی تمیز ہو گیا. جب ہر گھر والوں پہ تمیز ہے تو تربیت کس کی کریں گے, جو ابھی تک نفس پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں. کون سا تمیز ہے, کون سا تمیز ہے. سب سے بڑا تعویذ جو ہمیں ملا ہے وہ آمنہ کے نام کی غلامی ہے. جس نے حضور کی غلامی کر لی اس میں کون سا تبیز چلے گا جی, کون سا جادو چلے گا. نہ نماز صبح کی پڑھنی ہے, شیطان کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے, سارا دن اس کا خراب ہوتا ہے, کون سا جادو ہوا ہے, میں تو آپ کو بتاؤں نا. رشوت ہم نے نہیں چھوڑنی, سود ہم نے نہیں چھوڑنا, بھائی کا گلا کاٹنا ہم نے نہیں چھوڑنا, بہن کو تکلیف دینی ہم نے نہیں چھوڑنی, باپ کو ذبح کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں, ماں کو کہتے ہیں سکون مل جائے. جی پیر صاحب غور کرو, صاحب لاؤ, تو پیر صاحب بھی ہمارے جیسے کو پڑے ہو نا, تو پیر صاحب کے صاحب تو بھی نام کر کے کیا ہے, تو بتا اپنی کیا. رب کو ناراض کر کے مجھے کہتا صاحب لگا, صاحب یہی ہے کہ جنہیں ناراض کیا ان سے معافی مانگ, پھر دیکھ کے جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ کا نہیں کرم فرما دے گا. یہ آج تھوڑا سا میں یہ ہمارا انداز ہے, ہم پیسوں پہ نہیں بولتے, ہم حقیقت پہ بولتے ہیں. جو موجودہ ضرورت اس پہ بولو, کیا کریں, عورتوں کو سمجھاؤ, ان بچوں کو سمجھاؤ, کو دین پڑھو, کدھر جا رہے ہو, ہمدردی ہے. مجھے پوچھو اسلام کیا ہے, تو میں تمہیں بتاؤں اسلام سارے کے سارا خیر خائی کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کوئی اور چیز کا نام ہے اسلام. حیا کیا ہے, سارے کی ساری خیر خائی ہے. اسلام کیا ہے, دین نصیحہ, دین تو نصیحت کا نام ہے, دین خیر خائی کا نام ہے. جو دین سے وابستہ ہوتا ہے اس کا نظریہ مضبوط ہو جاتا ہے, اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس کے اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ گھر میں ہو تو پھر بھی ماں باپ خوش ہوتے ہیں, گھر سے نکلے پھر بھی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, کب ہمارا بیٹا آئے گا, کب ہماری بیٹی آئے گی, کب ملے دار کہتے ہیں وہ کہاں چلا گیا ہے, وہ تو فرشتہ صفت ہے, اس سے تو تکلیف نہیں ہوتی, وہ تو سہارا بنتا ہے. وہ کیوں, کیونکہ اللہ عز و جل نے فرما دیا ہے کیا, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دین سارے کے سارا خیر خائی کا نام ہے. کس کا نام ہے, تو ہم نے کیا سمجھا, ہم نے سمجھا کہ توڑنے کا نام ہے. بھائی کو بھائی سے توڑو, ایک کے کان کرو, دوسرے کے کرو, باپ کے خلاف کرو, ماں کے خلاف کرو. اور یہ ہم سمجھتے ہیں آج سب سے مشکل کام میں بتاؤں کیا ہے, اور سب سے آسان کام کیا ہے. سب سے مشکل کام ہے جوڑنا, سب سے, اور کسی کا دل جیتنا, اور سب سے آسان کام ہے تیری لگانا. کیا کرنا, بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کینچی بھی آئی اور سوئی بھی آئی. آپ نے سوئی لے لی, کینچی لے لی, کہا کینچی کاٹتی ہے, اللہ والے جوڑتے ہیں, ہم سوئی لیں گے, ہم جوڑنے والا کام کریں گے, کیونکہ کینچی میں آج کینچیاں ہیں, ایسے ہی ہے, جوڑنے والے کم ہے. اور صوفیہ کہتے ہیں دل جیت لے, کیوں, کہتے ہیں اس لیے مومن کا دل جیتنا حج اکبر است, کہ جس نے مومن کا دل جیت لیا, ہم سے پوچھو اس نے حج اکبر کر لیا.
اب مومن کو آپ سمجھیں کہ مومن کا مقام کیا ہے. اب میں حدیث پاک کی طرف آتا ہوں. آپ کو جو کرو میں نے ایک خلاصہ دیا ہے اور اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو بڑی دولتیں ملیں گی. ہمدردی. کیا ابھی آپ نے دعا کرنی ہے تو کس لیے بیٹھے؟ کس لیے ہو؟ آپ کو ان سے پیار ہے جو گئے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں نا. آپ ان کے ہمدرد ہیں نا, اتنا وقت دے رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی دیں گے اللہ ہمیں دے گا, ہم اپنے بھائی کو دے دیں گے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے, ان کے درجے بلند ہو جائے. یہ ہمدردی ہے یا ظلم ہے؟ ہمدردی ہے نا. اب سنو حدیث پاک. اس ہمدردی پہ اللہ کتنا دیتا ہے اور حدیث بھی صحیح ہے. اور لطف کی بات یہ ہے ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ ریاض سے چھپی. کہاں سے چھپی؟ اور پھر ریاض سے نجدی کی چھپی ہے, سنی کی نہیں چھپی. یعنی بعض لوگوں کے بھی مسئلہ ہوتا ہے اس لیے میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حوالہ ان کا ہے, بات ہماری. حوالہ ان کا ہے, بات اس نے حدیث لکھی, اس کے اوپر ایک ٹائٹل رکھا ہے کیا؟ لا تحصا. کہتے ہیں یہ ایک ایسی نیکی ہے جس سے کوئی گن نہیں سکتا. کیا بولے نا آپ کو روزہ تو رکھا ہوا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے, میری بات نہیں. حسنہ لا تحصا ایک ایسی نیکی ہے. لا تحصا یہ حسنہ نکرہ ہے, عام ہے. ایک نیکی ہے, کوئی نیکی ایسی ہے جس سے کوئی شمار نہیں کر سکتا. نیچے حدیث لاتا ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات, جس نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں مومن, ان کو بخش دے. ادھر یہ نہیں لکھا کہ 100 مرتبہ دعا کی ہے, بس ایک مرتبہ دعا کی. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات, اس دعا بھی اللہ اسے کیا دے گا؟ كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ. تمہارا اللہ پاک ہر مومن مرد ہر مومن عورت کی تعداد کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا. ایک نیکی. آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی. اصل ہماری تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ ذرا لہجے سے شعر پڑھیں تو سبحان اللہ. ذرا یہ تو خطیب کا انداز ہوتا ہے, کبھی اوپر کبھی یہ بنانے والا کام نہیں ہے, ہوتا ہے انداز پہ سبحان اللہ نہ کہا کرو, اللہ اس کے رسول کی بات پہ سبحان اللہ کہا کرو. یہ ہے اصل. یہ بات حقیقت کی طرف آؤ. ایک دفعہ کہا مالک مومن مرد مومن عورتوں. اب وہ نجدی اس کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے اس مومن مرد اور مومن عورتوں سے مراد کیا ہے؟ موجودہ جب آئندہ آئیں گے وہ. کہتا نہیں, کہتا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے چلے گے اور جتنے جائیں گے, یہ حدیث سب کو شامل ہے. جیسے آپ جنازے میں کہتے ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, اے اللہ سارے زندہ بھی بخش دے, سارے مردہ بھی بخش دے, مذکروں کو بھی بخش دے, مؤنثوں کو بھی بخش دے, جو غائب ہیں انہیں بھی بخش دے, جو حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے. ایک کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے, اس کے وسیلے سے کتنوں کے لیے دعا ہو رہی ہے اور کتنوں کے لیے نفع بخش یہ جنازہ ہو رہا ہے. حقیقت میں جنازہ بھی سنیوں کا ہے, دعا بھی سنیوں کی ہے, اس لیے کہ سنیوں کا عقیدہ کوئی ہے جو آمنہ کے نام نے دیا ہے. جنازہ بھی فائدہ دیتا ہے تو میت مرے گی تو فائدہ ہوگا, تو مرنے والے کی وجہ سے کتنوں کی بخشش ہو جاتی ہے, کتنوں پر نور برس جاتا ہے. لیکن ادھر جو ہے ان کی نہیں بلکہ جو غائب ہے ان کی بھی, اور جو مومن ہیں لیکن مرے نہیں زندہ ہیں ان کے لیے بھی ہے, وہ بھی عام ہے. کہتا ہے یہ حدیث بھی عام ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے مومن آئے اور جائیں گے ایمان کی حالت میں ان سب کو بخش دے. یہ محبت سے جو جملہ نکلا تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ میرا بھائی ہے, میری بہنیں ہیں, اور بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے, انہیں مشکل سے بچائے, ان کے لیے مہربانی کا ذریعہ بنے, ان کے لیے ہمدردی کا ذریعہ بنے. اور اس جذبے سے اوپر سے نہیں, اس جذبے سے اس نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ انہیں بخش دے. ایک مرتبہ کہا اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ حسرت اللہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اسے ٹھیک کے بتا دے. میں پوچھتا ہوں ہمدردی سے نکلا ہوا بخشش کا ایک جملہ اتنی قوت رکھتا ہے اور اتنی اس کی افادیت ہے کہ بندہ گن نہیں سکتا. تو جو بار بار دعا بھی کرے اور مالی تعاون بھی
بھی کرے, زبانی تعاون بھی کرے, اس کا کندھا بھی بن جائے, اسے بلند بھی کر دے, بتاؤ رب اپنی بارگاہ سے کتنا عطا فرمائے گا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ میں اصل یہ بات کر رہا ہوں کہ دیگوں پہ سلسلے ہمارے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ختم پہ دیکھے ہیں تو پہلے کہاں ہیں, پہلے بھائی کہاں ہیں؟ آپ سنو, حدیث باب میں آتا, مفہوم حدیث ہے, لیکن یہ میں باتیں کر رہا ہوں غلام مصطفیٰ کی, حضور کے غلاموں کی, مومنین کی. بندہ فوت ہو گیا, ان کے نزدیک تو بندہ ختم ہو گیا, بیکار ہو گیا, کچھ بھی اس کی, اس نبی کی ویلیو نہیں تو یہ امتی کی ویلیو کہاں سے ہوگی؟ ان کے نزدیک تو زندہ کی کوئی ویلیو نہیں, تو فوت ہو گیا وہ کہتے ہیں وہ کھڑی مورتی ہے تو یہ لیٹی مورتی ہے. ان کے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے, وہ نبیوں کو بھی لیٹی مورتی کہتے ہیں, صالح اولیاء کو بھی لیٹی مورتی کہتے ہیں, اصحاب رسول کو بھی لیٹی مورتی کہتے ہیں, اور ازواج رسول کو بھی کہتے ہیں, آل رسول کو بھی لیٹی مورتی کہتے ہیں. آپ نے کہا تیری مورتیاں ہوگی, ہمارے وہ ہیں جو رب کے ہیں, جو رب کے ہو جاتے ہیں, وہ لیٹی مورتیاں نہیں ہوتی. ان کے تو خیال میں بھی اللہ نے رحمت رکھی ہے, خیال ہی تو رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں, ان کے ذکر سے زبانیں پکیزہ ہو جاتی ہیں, دل روشن ہو جاتے ہیں, اور ان کے نام لیوا کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. وہ تو وہ ہستی ہیں, لیکن عام مومن بھی, ادھر کوئی قید نہیں کہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, عام مومن ہے, فوت ہو گیا. ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مفہوم حدیث ہے, وہ 40 قدم اسے کندھا دے. کتنے؟ آپ نے میرے ساتھ بولنا, ٹائم تھوڑا ہے, 40 قدم کیا کرے؟ کندھا دے. اور جسے اس کا طریقہ ہے, وہ علامہ صاحب سے پوچھ لیں, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نعت بھی پڑھے تھے, اللہ ان کو سلامت رکھے. حافظ صاحب بھی بڑی خوبصورت انداز سے, دوسرے بھی اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, قدر کیا کرو. یہ علماء ہی آپ کو بتائیں گے, پھر آپ کی موقع بڑھے گی, پھر آپ قریب ہو گے. علم سے بندہ قریب ہوتا ہے, اندھیرے میں تو ٹکریں لگتی ہیں, کیا لائٹ نہیں ہوگی, بندہ اپنی سر سے سمجھتا میں اچھا ہی کر رہا ہوں, لیکن اس کے پاس لائٹ نہیں ہے, تو وہ اندھیرے کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے, اور ٹکر پہ ٹکر مار کے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. تو ان کے پاس آ جائے گا تو یہ بتائیں گے نا نا یہ اچھا نہیں ہے, اچھا تو یہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے. تو یہ سیدھے ہو جائیں گے. 40 قدم بس. کتنے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. حالانکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے, لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ جس نے 40 قدم کندھا دیا تو کتنے گناہ؟ صغیرہ نہیں, حالانکہ جسے بل میں جب آتا ہے نا کہ بخشش ہوگی, بخشش ہو گئی, اس وقت صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اور جو ہمارے ہاں تو خطیب اتنے ہو گئے ہیں اور عالم اتنے بڑے ہو گئے ہیں, وہ لوگوں کو بیٹھے ہوئے جنت میں پہنچا جاتے ہیں. کبیرہ کبیرہ, وہ کہتے ہیں بخشش ہو گئی ہے, اب جا کے اور 4 گلے کاٹو, پھر معافی, محفل میں آ جاؤ, بخشش ہو گئی ہے. اور صغیرہ کو اور ہوتے ہیں, کبیرہ اور ہوتے ہیں. صغیرہ کو آپ کے ہاتھ میں لانے سے ہی اتر جاتے ہیں, ایک نماز سے دوسری نماز میں اتر جاتے ہیں. صغیرہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے, اس کی شاہد علماء کرام نے بیان کی ہیں. لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ اس نے 40 قدم دیے ہیں, 40 قدم کندھا دیا ہے, تو کیا ہوا؟ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوئے. کتنے؟ مجھے بتاؤ, آپ نے روٹی کھلائی ہے اس کو, اسے کوئی کوٹھی بنا کے دی ہے, اسے کو 2 دیگیں دے دی ہیں, کیا دیا اسے مجھے بتاؤ؟ عزت دی ہے. بولو کیا دی ہے؟ سہارا بنے. کیا بنے ہے؟ آپ نے ہمارا ہے, یہ کیا ہے؟ ہمارا بھائی ہے, ایمانی بھائی ہے, بہن ہے, ایمانی ہے. اور اگر وہ خونی بھی ہو تو ڈبل ہو گیا, خونی بھی ہے. اللہ دے, اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بھائی بھائی کا سہارا بن جائے, بھائی بھائی کو عزت دے. یہاں کی نمازیں پڑھی اسے, یہ نہ سمجھے کہ نمازوں کے خلاف ہو, نماز کی تو بڑی شان ہے. میں اور اینگل سے بات کر رہا ہوں, اخلاق کی طرف جا رہا ہوں. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مرنے کے بعد آپ عزت دو, مرنے کے بعد کندھا دو. اس وقت اس کی آنکھیں نہیں دیکھنی, روح دیکھتی ہے, روح سنتی ہے. اب یہ تو بند ہے, اب یہ بھی بند ہے, لیکن روح سن رہی ہے. اب اگر وہ زندہ ہو اور آپ اس کو عزت دو تو کتنا خوش ہوگا, کیا ہوگا؟ لیکن اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے, تو مردے کو آپ نے کندھے میں اٹھایا, تمہاری مورتیاں ہیں, انہیں ٹوئے میں بھی پھینکو, کوئی حیثیت نہیں. آمنہ کے ذات کے غلام گناہگار سے گناہگار بھی ہو, ادھر قید نہیں کہ وہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, ساری رات عبادت کرنے والا ہو, دن اور رات شب و روز اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والا ہو. یہ قید ہی نہیں, بس اتنا ہے کہ دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے, اسے کندھا دیا ہے, تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہوئے. میرے شیخ طریقت آپ فرما دو, مرنے کے بعد ایک مومن کو کندھا دو, سہارا دو, اسے عزت دو. اللہ اتنی قدر کرتا ہے, اللہ اتنا کرم فرماتا ہے, 40 معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر زندگی میں عزت دے دو, زندگی میں سہارا بن جاؤ,
زندگی میں خادم بن جاؤ، زندگی میں ہمدرد بن جاؤ، زندگی میں اس کے لیے مہربان بن جاؤ، تو جو مرنے کے بعد اتنی عزتیں دیتا ہے، مرنے کے بعد اتنا کرم فرماتا ہے، زندگی میں کر لیا جائے بتاؤ رب اس میں کتنے کرم فرمائے. آپ سمجھ رہی؟ ہمارے یہاں مشہور ہے زندہ کو ڈانگا مردے کو بانگا. آج تک چل رہا نہیں چل رہا ایسے. بھائی گھر میں بھوکا ہے، کشمیر پیسے پہنچیں گے. کیوں؟ میرا تعلق ہے. تو یہ سیکھیں کر بیٹھے ہوئے، یہ تو ایمانی تعلق ہے. ادھر تو دے کر رب زیادہ دے گا کیونکہ تیرا رشتہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. گھر والوں کو دو تو ڈبل اجر ملتا ہے. ایک اللہ کا آرڈر ہے، تیرا رشتہ ہے، دو وجہ سے تجھے ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ تیرے بہن بھائی ہیں، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے. اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ. آنا ہے تو امام رسول ایسے کرتے کہ رشتہ داروں سے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ باہر مانگنے والا آتا ہے، شور تو ایسا آتا روز، تو ماں کے چپ کر جاؤ، ماں کو چپ، باپ کو چپ. باہر گاڑی سے وہ مانگتا ہے اور وہ حرام کر رہا ہے، پیشہ وار ہے. وہ پیشے وار کو پیسے دینا بھی حرام ہے، اس کے پیشے سے معاونت ہے. اللہ فرماتا ہے نیکی میں تعاون کرو، بدکاری گناہ میں تعاون نہ کرو. اور ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم منگتوں کو دے دیں گے لیکن بہن کو جوتی مار دیں گے، بھائی کو جوتی مار دیں گے. بھائی روتا رہے گا، پریشان رہے گا، بہن پریشان رہے گی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. اور ہمارا پیسہ یورپ میں بھی چلا جائے گا، پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جائے گا. کیونکہ کوئی کہتا ہے یہ چودھری صاحب وہ میری بڑی عزت کرتا ہے، میرا بڑا کرتا ہے. اور عزت کے لیے نہ کیا کرو، جس سے بھی کرو رب کے لیے کرو. رب عزتیں دیتا ہے، رب کرم فرماتا ہے. آخری بات سماعت فرمائیں. یہ جو میں نے بات کی ہے سہارا بننے کی، ہمارے شیخ صاحب ایک نسخہ دیتی ہے. کیا دیتی ہیں؟ آج کون نہیں چاہتا اسے سکون ملے؟ بتاؤ، سب چاہتے ہیں نا. ہمارے شیخ صاحب نے ایک نسخہ دیا سکون کا. کس کا؟ ویسے تو ہمارے ہاں راحت و سکون ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں. ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک ہے سکون، ایک ہے راحت. سکون کا تعلق دل سے ہے، راحت کا تعلق جسم سے ہے. اب آپ ادھر بیٹھے دیکھیں اے سی چل رہا ہے، آپ کو راحت ہے کہ نہیں؟ باہر گرمی ہے تو ادھر جسم کو آرام مل رہا ہے. ضروری نہیں کہ روح بھی ملے. کیا ضروری ہے اے سی لگاؤ کہ روح کو آرام ہو جائے؟ روح کی غذا اے سی نہیں ہے، روح کی غذا گرمی نہیں ہے، روح کی غذا سردی نہیں ہے. روح کی غذا اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے. روح کی غذا اطاعت مصطفیٰ، اطاعت خدا ہے. روح کی غذا غلام مصطفیٰ ہے. تو خدا کا غلام ہو جائے روح اس کی سکون میں ہوتی ہے. ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور روح کا سکون، راحت اور چیز ہے اور سکون اور چیز ہے. میں راحت کیسے ملتی ہے اور سکون کیسے ملتا ہے؟ ابھی یہ دیکھو کھانے سارے لگے ہیں، سارے ثواب کے لیے ہیں. میں ایسے کہوں گا میرے جسم کو راحت ہوگی نا. لیکن جنہوں نے انتظام کیا ہے، کسی کو کھلانے کے لیے کیا ہے کہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ بتائیں آپ. کھانے کے لیے کیا ہے، کھلانے کے لیے؟ ابھی میرے کو کون دو بھائی، مجھے راحت ہوگی. مجھے کیا ہوگی؟ راحت ہوگی. ابھی کوئی مجھے پیسے دے، مجھے خوشی ہوگی، میں اسے یہ چیز لوں گا، یہ لوں گا. یہ میرے اپنے جسم اپنے حوالے سے ہے. میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں اپنی خدمت کروانے سے راحت ملتی ہے. اے سی میں راحت ملتی ہے، سردی میں ہیٹروں کے سلسلے میں راحت ملتی ہے، کھانا خود کھاؤ تو راحت ملتی ہے، کپڑے پہنو تو راحت ملتی ہے. لیکن جب کسی کو کھلاؤ، جب کسی کو پہناؤ، جب کسی کو پلاؤ، جب کسی کا کندھا بنو، جب کسی کے گوڑے دباؤ، یہ نہیں کہ انہوں دبائی چھوڑو، گوڑے دباؤ، خدمت کرو، تو خدمت کروانے سے راحت ملتی ہے، خدمت کرنے سے سکون ملتا ہے. سمجھو کتنی گفتگو میں کروں گا. میاں صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی. بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں. اسی نیڑے گل مکانی ہے. بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں. میاں اسی نیڑے گل مکانی ہے. بادشاہ گل او کریے جڑی اگاں بھی کم آنی. اگر سکون چاہتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو، دوزوں سے بچنا چاہتے ہو، یہ ماحول بھی پکیلا چاہتے ہو، یہاں کے بھی آرام چاہتے ہو، تو پھر آج کے بعد کسی کو تکلیف نہ دینا. جو فٹ پاتھ پہ لیٹا ہے اسے پوچھو تجھے سکون کی نیند کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ کوٹھیوں میں لیٹے ہوئے پریشان ہے، اے لگا کے پریشان ہے. وہ سب کچھ ظاہری جسم کی سہولیات اکٹھی کر کے بھی رات کو نیند نہیں پڑ رہی، گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، پریشان ہے. وہ نہ قتل کر دے، وہ نہ قتل کر دے، وہ نہ مار ڈالے، وہ نہ مار ڈالے. اس ننگے سے تو پوچھو تیرے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں اور جن کا بھوکا بھی ہو اس کے باوجود وہ ایسے سویا پتہ ہی نہیں، تو پھر اس کو پوچھو تو وہ جواب دے گا میں نے کسی کو ستایا نہیں، میں نے کسی کو
اس لیے ننگا بھی ہوں تو سکون سے نیند آ رہی ہے, اس لیے مجھے اندر کا سکون نصیب ہے. انہیں پوچھو تمہیں سکون کیوں نہیں, انہیں کہنا ہم نے دیا نہیں. تو جو سکون دیتے ہیں انہیں سکون ملتا ہے, جو سکون چھینتے ہیں رب ان کا چھین لیتا ہے. آپ سمجھیے کہ نہیں, یہ سکون دینے کا موقع ہے کہ آپ بیٹھے ہیں سکون دینے کے لیے. بھائی چلا گیا, اللہ آپ کو کتنا دیتا ہے سمجھ سے باہر ہے. اسی طرح جب بندہ سمجھ گیا کہ مومن مومن کو سکون دیتا ہے, مومن مومن کو راحت دیتا ہے, اس کا قلبہ بنتا ہے, زیادہ دیر نہیں لگے گی, تھوڑی دیر میں خدا کا بندہ بن جائے گا, تھوڑی دیر میں غلام مصطفیٰ بن جائے گا. کیونکہ اب اس کی یہ سوچ پکیزہ ہو گئی, سکون دینا ہے. کیا دینا ہے؟ لیکن الٹ ہو گیا, ہم نے کہا سکون نہیں دینا, سکھ لین نہیں دینا. کیا نہیں کرنا؟ اب تو بھائی بھائی سے رشتہ بھی چھپاتا ہے. کیا کہتا ہے اس بھائی کو نہ پتا چلے, میری پرجا ہی نہ پتا چلے, تمیز کر دے گی, آگے غلط باتیں کر دے گی. وہ کہتا ہے اس سے نہ پتا چلے, وہ کہتا ہے اس سے نہ پتا چلے. مومن ہے, مومن کی سے مومن بھائی لگ رہا ہے. سمجھئے آپ کہاں تک پہنچ گئے, ہمارے اخلاق کتنے گر کے. اور میرے آقا فرماتے میں آیا کیوں, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال. فرمایا مجھے رب نے اس لیے بھیجا سارے اچھے اعمال, ساری اچھی خوبیاں آ کے کامل کر کے چلا جائے. تو حضور کامل کر کے جائیں, ہماری وہی حالت ہوتی جائے جو پہلے عرب میں تھی, وہی جہادیت والے کام, وہی ذبح کرنے والے کام, ماں کی کوئی قدر نہیں, باپ کی کوئی قدر نہیں. وہی سلسلے نوٹوں کو سلام ہے, نانا ہم نے جس کو بھی دیکھنا ہے اللہ اس کے رسول سے دیکھنا ہے. کس سے دیکھنا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے. تو یہ ٹائم بھی پورا ہو گیا. یہ میرا جو رمضان میں ایک حدیث سے باب بیان کرتے, علامہ صاحب بھی بیان کرتے رمضان میں, اور آپ سب کو یاد ہوگی. مجھے بتاؤ حدیث باغ میں آتا ہے نا کہ جو کسی کا روزہ افطار کرتا ہے, مومن کا روزہ کس سے, ایک کھجور سے, یا یہ تو سب کو ہی آتی ہے نا, ایک مونٹ پانی سے یا دودھ سے. کیا کیا اس نے, منو ٹن کھجور دی اس کو, خود من بھی کھانے یہ نہیں ملے گا, ٹن بھی کھانے نہیں ملے گا. ایک کھجور کتنی, یا پانی ایک گھونٹ, یا ایک دودھ کا ایک گھونٹ, انعام 3. انعام کتنے؟ ایک تو انعام یہ ملے گا کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. دوسرا انعام کیا ملے گا, جتنا اس روزے دار نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کر کے پورا دن روزہ رکھا ہے نا, اللہ اتنا ہی اجر روزہ کھلوانے والے کو دے دے گا. اور تیسرا اتقا, حضور فرماتے ہیں اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. کس سے؟ یہ میری بات ختم ہونے لگی ہے, جہنم سے. مجھے بتاؤ یہ 3 انعام کس وجہ سے ملے؟ کوانٹیٹی کی وجہ سے, بہت زیادہ دیا ہے اس لیے, اس سے دیا ہے, اس سے احساس کیا میرا بھائی ہے, احساس کیا میری بہن ہے, یہ احساس ہمارا مر رہا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا, اور واحد ناکامی متاع قافلہ جاتا رہا, واحد ناکامی قافلہ کا سمجھ جاتا رہا, واحد ناکامی متاع قافلہ جاتا رہا. کہا نہیں, یہ بات میں نے چھوٹی کر دی ہے, واحد ناکامی متاع قافلہ جاتا رہا, نہیں بات چھوٹی ہے, قافلے سے احساس زیاں جاتا رہا. مال تو مال گیا, اسے زیاں کا بھی احساس نہیں ہے. آج نہ اپنا خرابی کا احساس ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, نہ بھائی کا احساس ہے. رونا تو اس بات کا ہے نہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے نہ بھائی کو سنبھالنا ہے. کس حالات میں چلے گئے؟ ایک کھجور کی بات نہیں, اس دل کی بات ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جہنم سے بچو, جہنم سے بچو. اب بچے آدھی کھجور ہی ہو, آدھی کھجور سے بھی بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے. اور کھجور کی بات نہیں, بات دل جیتنے کی ہے. تو نے جب آدھی کھجور دی, اس نے سمجھا اسے میرا بھائی سمجھا ہے, اسے میرا احساس کیا, اس کے دل سے دعا نکلی ہے, وہی سبب بن گیا اس سے بخشش کا, وہی سبب بن گیا اس کے انوار اور اس کے تجلیت برسنے کا, اللہ کی رضوان کا, اللہ کی طرف سے بخشش کا. تو اس لیے ذات محترم, یہ ختم کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ ہمدردی. کیا ہے؟ جذبہ ہے ایمانی, ہمارا ایمانی بھائی ہے. اسی جذبے کے ساتھ جب وہ کرتا ہے تو پھر اللہ اتنا دیتا ہے. اصل میں آپ کو بات بتاؤں وہ کیا ہے, اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ جب ایک کھجور بھی کرتے ہو نا, اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ بتا رہا ہے میرے ہاں مومن کا مقام کیا ہے, تو آدھی کھجور دیتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. تو مومن کا دل خوش کرنا میرے ہاں اتنا اونچا ہے کہ میں اتنا دیتا ہوں
اس آخری شعر پہ میں بات ختم کرتا ہوں. وہ کسی شاعر نے پورے حالات کا کیا کیا ہے، ایک شعر میں وہ جائزہ لے کر اسے بند کر دیا ہے. اس نے کہا اٹھا کے خود ہی چلنا پڑتا ہے، اٹھا کے خود ہی چلنا پڑتا ہے، یہ ٹوٹا تھکا بدن فخری. اٹھا کے خود ہی چلنا پڑتا ہے، یہ ٹوٹا تھکا بدن فخری. کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا، جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا. اللہ عز و جل ہمیں ہمدردی کا جذبہ نصیب فرمائے. ایمان کی بنیاد پر اپنی رضا کے لیے ہر اچھا قدم ہم سب اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور محروم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے.